اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج الحمدللہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی نوید رضا صاحب ہمارے ساتھ یہیں پر باب المدینہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کے سوالات انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے جوابات لیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام فیروز الدین ہے، میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر عرق گلاب ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر عرق گلاب وغیرہ چھڑکنا درست نہیں ہے، یہ اسراف میں ہے، کیونکہ قبر کے اندر عرق گلاب وغیرہ چھڑکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو مقصد صحیح کے خلاف استعمال کیا جائے وہ اسراف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قبر کے اندر عرق گلاب چھڑکنا یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر خوشبو کی ضرورت ہے یا کفن وغیرہ پہ چھڑکنا ہے نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد، تاکہ لوگوں کو وحشت وغیرہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کور میں نہ چھڑکا جائے۔ جی جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ باب المدینہ کراچی سے وسیم یار خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40واں کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ 40واں کرنا ضروری نہیں ہے، 40واں فقط ایصال ثواب ہے کہ مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جمعے کے دوران خطبے کے بعد اگر انسان پہنچا تو وہ جو پہلے کی سنتیں تھیں وہ کس طرح ادا کرے گا؟ جی، لیٹ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ پہلے کی سنتیں جو ہے یہ بعد میں ادا کرے گا، لیکن اس طرح خطبہ ترک کر دینا جمعہ کے اندر اور قصداً جان بوجھ کے ترک کر دینا یہ گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور بہرحال جو سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی ترکیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے یہ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھے گا، اس کے بعد 2 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں جو ہیں پہلے والی جو ہیں جو چھوٹ گئی تھی جمعہ کی یہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ترتیب اس کے خلاف بھی ہو گئی تو بھی حرج نہیں ہے، صحیح۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور سنتیں بھی وہ ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ تو ہے نا کہ خطبے کے دوران پہنچا، خطبے سے پہلے پہنچ چکا، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ اب خطبہ شروع ہو جائے گا، تو یہ سنتیں شروع کر سکتا ہے کہ اب بس بعد میں ہی پڑھنی ہے اس کو؟ ایسی صورتحال یہ ہے کہ اسے یہ ظن غالب ہے کہ اگر میں سنتیں شروع کروں گا جی جی، تو خطبہ ختم نہیں ہوگا اور سنتیں میری جاری رہیں گی، تو اس ٹھیک صورت ہے، میں بھی وہ سنتیں شروع نہ کرے۔ اور اگر اس کو ظن غالب تھا کہ میں سنتیں مکمل کر لوں گا، اور تو ایسی صورت میں اس کو سنتیں شروع کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مکمل نہ کر سکا، خطبہ شروع ہو گیا، تو بھی اب اس کو اجازت ہے کہ وہ مکمل ہی کرے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ کچھ میسیجز بھی آ چکے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قرض کی رقم جس نے قرض دیا ہے اس کی ملک ہوتی ہے، اور اگر اسی کی ملک ہے تو اب قرض کے جو رقم دی گئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی رقم واپس ملنے کے بعد ہوگی یا پہلے بھی کی جا سکتی ہے؟ اصل ملکیت وغیرہ جو جاری ہوتی ہے یہ عمومی طور پر اعیان میں جاری ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا ظاہری طور پر کوئی وجود پایا جاتا ہے، جس طرح کہ اشیاء ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، لی دی جانے والی چیزیں ہیں۔ قرض جو ہے یہ حقوق میں آ جاتا ہے، ثابت فی ذمہ ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ زید نے بکر کو قرض دیا تو بکر مقروض ہے اور زید جو ہے قرض خواہ ہے، تو اب یہ جو قرض ہے استعمال کر لینے کے بعد یہ ایک ایسا حق ہے
کہ جو اس حق کا طلبگار جو ہے وہ زید ہے ٹھیک ہے اور یہ بکر کے ذمے پہ ثابت ہے اور بکر نے اس حق کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ حق بھی مال کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، مال کے صحیح طور پر شمار کیے جانے کی وجہ سے اس کے اندر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کب دیں گے؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ قرض دیا تھا جی جی یا پھر وہ مال تجارت کی ثمن تھی، یعنی مال تجارت کی قیمت تھی، جی جی تو اس کے اندر یہ ہے کہ سال بہ سال جتنے بھی سال گزریں گے زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، لیکن ادائیگی تب واجب ہوگی کہ جب نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے گا، کہ نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو گیا تو جتنا حصہ وصول ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے اور جیسے جیسے وصول ہوتا جائے گا ویسے ویسے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ سال بہ سال جو سال گزر رہے ہیں ان میں سال بہ سال وہ عرض ادا کرتا رہے، کیونکہ مثال کے طور پہ اب جو قرض خواہ ہے اس کو 5 سال کے بعد قرض حاصل ہوا، وصول ہوا، ٹھیک ہے اب 5 سال بعد وہ اکٹھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس پر یہ گراں گزرے گی، اس کے لیے دشوار ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ سال بہ سال ادا کرتا رہے تاکہ آخر میں دشوار نہ ہو اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی شوہر ہے وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے اور اس کی بیوی اس کو منع کرتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو منع کرے یا چھوڑ دے اس کو اس حال پہ؟ سب سے پہلے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو یہ ہر مرتبہ کرنا بندے پر واجب نہیں ہے، اچھا کم از کم ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، اور وہ بھی حتی الوسع، یعنی کہ جتنی بندے میں استطاعت ہے، تو بیوی جو ہے کم از کم ایک مرتبہ تو شوہر کو منع کرے گی جتنی اس میں استطاعت ہے، کہ زبان سے منع کر سکتی ہے، روٹھ کے منع کر سکتی ہے، جیسے بھی منع کر سکتی ہے اس کو منع کرے گی، ہر بار منع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر میری بات مانے گا تو جتنی بار اس کو یہ ظن غالب ہے کہ شوہر میری بات مانے گا اتنی بار ہی وہ منع کرے، کوشش کرتی رہے، کوشش کرتی اور رہے، جہاں لگتا ہے کہ مار پیٹ یا غصہ وغیرہ ہوگا اور معاملات بگڑیں گے تو وہاں پھر خاموشی اختیار کریں۔ جزاک اللہ جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ غریب بیٹی کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یعنی کہ باپ کے جو مال وراثت سے حصہ دیا تھا بیٹی کو وہ بھی خرچ ہو چکا ہے۔ جی حضور۔ غریب بیٹی کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ حاجت مند کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے کیونکہ اپنی اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اصول سے مراد ہے والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، صحیح، اور فروع سے مراد جو ہے اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں وغیرہ، پوتا پوتے، نواسے نواسیاں وغیرہ، ٹھیک ہے تو ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ ضرورت مند ہیں تو صحیح، ان کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے اور یہ مدد کرنا صلہ رحمی ہے اور ہر شخص پر بقدر طاقت واجب ہے، ٹھیک ہے کہ اگر والدین استطاعت رکھتے ہیں اپنی بیٹی کی مدد کرنے کی تو ان پر بقدر استطاعت کی چیز لازم آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کون سی کیفیت ہو تو واجب کہلائے گی؟ آج تو لوگوں پر سہولیات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی، تو کیا اب بھی ان پر صلہ رحمی کے طور پر واجب ہے، یا غربت ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، کس کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ وجوب آ جائے گا؟ وجوب جو ہے نا وہ آتا ہے 3 چیزوں کے اعتبار سے، جی جی جن کو کہا جاتا ہے نفقہ، ٹھیک اس ہے میں آتی ہیں اس میں آتی ہیں 3 چیزیں: کھانا پینا، ٹھیک ہے لباس اور رہائش۔ ٹھیک کہ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو صحیح پھر یہ کھلانا پلانا ان پر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے لباس نہیں ہے تو لباس دینا لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے اور مطلب مثال کے طور پہ جگہ نہیں ہے رہائش کے لیے تو جتنی ان میں استطاعت ہے اس کے اعتبار سے وہ جگہ دے سکتے ٹھیک ہیں۔ ہے آج کل جگہ کا معاملہ بہت کاسٹلی پڑ جاتا جی ہے، جی کیونکہ جگہ دینے کی عمومی طور پہ کوئی بھی استطاعت نہیں ٹھیک ہے رکھ رہا ہوتا، تو بس 2 چیزیں بن جاتی ہیں کہ کھانا پینا اور لباس، ٹھیک ہے کہ اگر یہ ان کے پاس نہیں ہے تو جو ان کے محارم میں سے ہیں، والدین ہیں یا سگے بھائی ہیں یا سگے بہنیں ہیں، تو ان پر بقدر استطاعت ان کی مدد کرنا لازم آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جبکہ اور نہیں ہے، شوہر جی وغیرہ نہیں ان کے؟ شوہر وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے اندر آگے بھی مزید تقسیم کاری ہے اچھا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کے متعدد رشتہ دار ہیں اور وہ صحیح متعدد رشتہ دار اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان میں وراثت کے اعتبار سے یہ مدد تقسیم ہو جائے گی۔ اچھا مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے اس کو کھانے پینے کی بھی حاجت ہے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، دیگر ضروریات زندگی چاہیے، اب اس ٹھیک کے ہے 2 بھائی ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بھائی مدد کرے گا، ٹھیک ہے کیونکہ خدا نہ خاصہ اگر یہ انتقال کرتے تو دونوں بھائی اس کے وارث بنیں گے، صحیح تو وراثت کے اعتبار سے وہ دونوں بھائی بھی اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کو، مدد کریں۔ جی دونوں پر لازم ہو جائے گا ٹھیک ہے، مدد لازم کرنا۔ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی، ایک کال چلائیے گا۔ امام صاحب سے نماز کے درمیان یہ غلطی ہو جائے سورۃ الماعون کے اندر کہ فویل للمصلین کی جگہ
فویل للذین ہم پڑھ دے اور مسلین بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی حضور یہ غلطی ہو جاتی ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ساہون. یہ پڑھ دیا. جی جی نماز ہو جائے گی صورت میں کہ فساد معنی نہیں پایا جا رہا، نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص ایک صورت کے حوالے سے آپ نے ارشاد جی فرمایا، جی ہر غلطی کو اس طرح حکم نہیں جی، بیان ہر غلطی پہ اس طرح حکم نہیں بیان کیا جا ٹھیک ہے، سکتا. جو بھی غلطی وغیرہ ہو تو علماء سے رجوع کر لیا جائے، تو علماء اس کو دیکھ کر اس کا معنی بیان کر دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ یہاں پر نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا حضور، ایک بعض صورتوں میں ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ غلطی ہو گئی نا، امام صاحب سے غلطی ہوئی، جیسے فجر کی نماز میں غلطی ہوئی ہے، اور پتہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن حکم نہیں پتہ چل رہا، بڑی کوشش کی، فون بھی کیے، کسی عالم سے مفتی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. اب لوگ بیٹھے تو نہیں رہیں گے کہ وہاں پر کہ بھئی اب آئے گا حکم تو کبھی گھر جائیں گے. اب کیا کریں؟ یعنی اب وہ بول دیں کہ بھئی سب اپنی اپنی دہرا لیں یا پھر دوبارہ پڑھا دیں یا پھر چلے جائیں اور حکم کا انتظار کریں پھر دوبارہ اعلان کریں. صورت کیا ہوگی؟ یہ ہوتا بہت زیادہ ہے ایسا. اس میں ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ آیت چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ درمیان میں کوئی آیت چھوڑ دی اور چھوڑ کے آگے پڑھ دیا، صحیح. اور پچھلی آیت پر وقف بھی کیا تھا، تو یہ ایک غلطی ایسی ہے کہ اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں تو اگر مثال کے طور پہ کسی عالم سے نہیں بھی پوچھا اور وہ سب ایسے ہی منتشر ہو گئے اور بعد میں پوچھنے پہ پتہ چلا کہ نماز ہو گئی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج اور فرق وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نماز فاسد ہونے کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک. کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک آیت آدھی پڑھی اور وہاں پر وقف نہیں کیا، اس کے بعد پھر دوسری کوئی آیت ملا دی، اور ملانے کی صورت میں معنی فاسد ہو رہا تھا. اب جب معنی فاسد ہو رہا تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یوں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا ٹھیک اور ہے. معنی فاسد ہو گیا، صحیح. یا کسی ایسے لفظ سے بدل دیا کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز کا جو اعادہ ہے وہ لازم آ جائے گا، نماز ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھنا لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب کسی عالم سے رابطہ نہیں ہو رہا کہ پتہ کر سکے کہ اب نماز کا فساد پایا گیا یا نہیں جی جی پایا گیا. تو جی اس جی. صورت میں احتیاط یہ ہے کہ سب جو ہیں انفرادی طور پر اپنی نماز دہرا لیں. ٹھیک ہے. احتیاط یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں بھی دہرائی اور اس کے بعد جو ہے بعد میں پتہ چلنے پر دہرائی تو ان کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز کو دہرا لیں. دہرا لیں، وقت ہے تو اس کو پڑھ جی لیا جی، جائے، پڑھ لیا مکروہ جائے. وقت نہ ہو. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھوں میں عرق گلاب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فتویٰ اس کے بارے میں یہی ہے کہ آنکھوں میں کوئی بھی لیکوڈ دوا ڈالی گئی، چاہے وہ دوا ہے یا عرق گلاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا ریکارڈڈ اذان کا جواب دینے سے بھی ریئل یعنی جو حقیقی اذان ہے، براہ راست اذان ہے، اس جیسا ثواب ملے گا؟ اصلی اذان جس کو لائیو اذان کہا جاتا جی ہے جی. اور مؤذن مسجد کے اسپیکر پر دے رہا ہے، اس کا ثواب جدا ہے، اور ٹھیک ہے. ریکارڈڈ اذان سننے سے وہ ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ریکارڈڈ اذان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. توجہ سے سننا چاہیے اور ٹھیک ہے. جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک باعث ثواب کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا اجر و ثواب وہ نہیں ہے جو اصل اذان کا ٹھیک ہے، جو حدیث پاک میں جی، بیان کیا جو گیا. مرقوم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. سوال یہ ہے کہ یہ اور جو لیڈیز نکاح کے بعد لونگ پہنتی ہیں ناک میں، تو اس کی وہ شرعی حیثیت ہے، پہنے نہ پہنے، اور اگر عدت شوہر مر گیا ہے تو اتار دیں یا عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پہن لیں، نہیں پہنے، کیا ہے یہ؟ جی سمجھ پائے ہوں گے. شروع کا بتا دیں کہ کیا پہن لیتی ہیں، اگر یہ سوال دوبارہ چلا دیں یا بتا دیں. اچھا، ناک میں لونگ جو پہنتی ہے اس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. لونگ سونے چاندی کی جی لونگ جی. وغیرہ پہن لی جاتی ہے، تو ناک میں لونگ پہننے میں حرج نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے. یہ عورت کے لیے زینت ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے شوہر یا محارم کے لیے زینت اختیار کرتے ہوئے پہنے گی تو اجر پائے گی اور یہ اس کے لیے مستحب ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت میں عورت پر سوگ واجب ہوتا ہے، تو سوگ کی وجہ سے جو زیورات وغیرہ ہے وہ اتار دے گی. ٹھیک ہے، اس میں یہ لونگ بھی اتار دے گی. یہ بھی اتار دیا جائے. ٹھیک ہے. کیا اسلامی بہنوں کی محفل نعت میں نعرے لگائے جا سکتے ہیں؟ اسلامی بہنیں ہی نعرے لگائیں، لیکن اس کی اجازت دی جائے گی؟ اسلامی بہنوں کی نعت اگر کورڈ ایریے میں ہے اور ان کی آواز باہر نہیں جائے گی نعرہ لگانے سے نعرہ لگانے سے، تو ایسی صورت میں تو نعرے لگانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نعرہ لگانے میں آواز باہر جائے گی، غیر محرم لوگ سنیں گے، ٹھیک تو ہے، پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے. فرض کی جو آخری دو رکعتیں ہیں، کیا اس میں الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آخری دو رکعتوں میں الحمد کیا ہو؟ جی، فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا مستحب ہے اور جی جی. افضل ہے. ٹھیک ہے.
سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں ملانی ہو تو منفرد کے لیے جی اس میں تفصیل ہے کچھ. امام کے لیے تو افضل اور اولا یہ ہے کہ اکیلی سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی صورت وغیرہ نہ ملائے، یہ اس کے لیے افضل ہے. لیکن اگر اس نے کوئی صورت ساتھ ملا دی تو یہ خلاف اولا اور خلاف افضل کام ہے، حرام اور گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ترک واجب ہے اور نہ ہی اس سے کوئی سجدہ سہو لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ منفرد ہے، انہیں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور فرض پڑھ رہا ہے 4، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اکیلی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائے، افضل ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس نے اکیلی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صورت ملا لی تو یہ افضل اور اولا اور زیادہ باعث ثواب کام ہے. ماشاءاللہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. جی ایک کال چلائیے. نہیں چلنا. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک شخص کے پیسے دینے ہیں، نہ میرے پاس اس کا پتہ ہے نہ میرے پاس اس کا کوئی فون نمبر ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیسے وہ ادا کر سکتا ہوں؟ جی حضور پیسے دینے اور رابطہ نہیں ہے اس سے جس کے دینے تو کیا کریں گے؟ اس میں یہ کہ حتی الامکان اسے تلاش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، معلومات کی جائے گی، اور اگر پتہ چلے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو ورثاء کی معلومات کی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اگر تلاش و بسیار کے بعد بھی اگر وہ شخص نہیں ملتا اور نہ اس کے ورثاء کا پتہ چلتا ہے تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے، یہاں تک کہ اپنے ورثاء کو بھی اس کی وصیت کر کے جائے کہ اس طرح ایک آدمی کے میرے پاس پیسے تھے، اگر اس کے ورثاء میں سے کوئی مل جائے یا وہ شخص مل جائے تو اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاش و بسیار کے بعد اگر وہ شخص اس کو نہیں ملتا ہے تو اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت ہے تاکہ یہ آخرت کے مطالبے سے بری ذمہ ہو سکے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد وہ شخص آ گیا جس کے پیسے دینے تھے، تو اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ادا کیے جائیں تو یہ بتا دے کہ میں نے آپ کے جو پیسے تھے اتنی رقم میں نے صدقہ کر دی تھی. صحیح. اب اگر یہ حقدار راضی ہے اس بات پر کہ صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں میرے پیسے مجھے چاہیے، تو اب اس کو اس کے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ صدقہ کرے گا تو اس کی طرف سے کرے گا یا اپنی نیت سے کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے نیت کرے گا کہ جس کے یہ پیسے ہیں اس کا ثواب ان کو ملے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ایک کال چلائے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو مسافر ہونے کی صورت میں کیا اسے اجازت ہے کہ وہ ایک وتر پڑھ لے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مسافر ہونے کی صورت میں سنتیں اور نفل وغیرہ اگر جیسے ٹائم ہو بندے کے پاس تو کیا اسے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی حضور. وتر کی رکعتیں 3 ہیں اور یہی صحیح ہیں. ایک رکعت اگر وتر پڑھے گئے تو یہ نہیں ہوں گے، بلکہ حدیث پاک میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن البطیرہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت سے منع کیا ہے. تو ایک رکعت والی جو نماز ہے یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. اگر کسی نے 3 کی بجائے ایک رکعت وتر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. 3 رکعت ہی وتر پڑھنے ہوں گے، چاہے وہ حالت سفر میں ہو یا حالت قرار میں ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک سنتیں اور نوافل کا تعلق ہے تو نوافل جو ہے سفر میں بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، عام حالت میں بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے. نوافل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور زیادتی ثواب کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اور جو سنن مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حالت سفر میں جب آدمی حالت فرار میں ہے کہ سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وقت ایسا ہے کہ اسے سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اسے سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے چند منٹ کے لیے، اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم فرض ہی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر کی نماز ہے کہ اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے 5 منٹ کے لیے، ان 5 منٹ کے اندر ہم ظہر کے 4 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت قبلیہ پڑھ سکتے ہیں نہ بعد والی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ حالت فرار ہے. تو اس حالت فرار کے اندر صرف فرض پڑے گا اور سنتیں وہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر چاہے تو وہ چلتی ٹرین میں بھی سنتیں پڑھ سکتا ہے. صحیح. کہ سنتیں پڑھنے کی چلتی ٹرین میں بھی اجازت ہے، نوافل پڑھنے کی بھی چلتی ٹرین میں اجازت ہے، سوائے سنت فجر کے کہ اس کے لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حالت قرار ہے کہ مثال کے طور پہ ہے تو حالت سفر میں لیکن جہاں پر جانا تھا وہاں پہنچ گیا ہے اور وہاں پر ٹھہر گیا ہے پہنچ کر، تو حالت قرار کے اندر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنتیں پڑھے، بلا عذر ان سنتوں کو نہ چھوڑے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، ایک معلوماتی سوال کہہ لیجیے، ہو سکتا ہے عقیدے سے بھی تعلق ہو، کہ جس طرح ہم زمین پر رہتے ہیں تو کیا کسی دوسرے سیارے پر بھی کوئی مخلوقات رہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسلام اس حوالے سے؟
اللہ تبارک व तआला की जो मखलूक़ात हैं वो तो बेशुमार हैं, बेशक, और जिनके अंदर फ़रिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं और जानवर भी हैं, हशरात भी हैं। लेकिन जो तसव्वुर आजकल एक खलाई मखलूक का पाया जाता है कि एलियंस वगैरह होते हैं, खलाई मखलूक होती है और वो इंसान की तरह ज़हीन है, तो ऐसी किसी मखलूक का वजूद नहीं है। अच्छा। ये ज़वील अक़ूल जो मखलूक़ात हैं वो 3 हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, फ़रिश्ते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई और ज़वील अक़ूल के जो अक़ल वाली इंसान, जिन्नात या फ़रिश्तों की तरह मखलूक हो नहीं है, कोई ठीक है। वजूद नहीं रखती। ठीक है। तो इस एतबार से खलाई मखलूक का जो तसव्वुर है वो दुरुस्त नहीं है। ये कहानियों में ही होता है, लेकिन जी उसको बिल्कुल लोगों ने कहानियों में। हकीकत भी समझा होगा। ये भी हो सकता है कि जिन्नात से वासिता पड़ा और उनको खलाई मखलूक समझ लिया हो। ठीक है, लेकिन हम इसकी नफ़ी ही करेंगे, जी, इस्लामी इसकी नज़रिए के एतबार से नफ़ी इस्लामी करें। नज़रिए के एतबार से खलाई मखलूक का वजूद नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। खलाई मखलूक से मुराद वो मखलूक के जिसको इंसान की तरह ज़वील अक़ूल जी, समझा जाए। ठीक है। अच्छा, ये अभी एक सवाल का जवाब हुआ है, तो उस पर ये मज़ीद सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो कर्ज़ के हवाले से सदक़े का हुक्म बताया है, तो क्या सदका नफली होगा या वाजिबा की नियत करनी होगी? अभी फ़िलवक्त इसका जवाब जहन में ठीक, नहीं है, ठीक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको देख के फिर अर्ज़ कर दिया ठीक है, जाएगा। इंशाल्लाह किसी और सिलसिले में हम इसका जवाब ले लेंगे। आप हमारा सिलसिला देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका जवाब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जी, एक कॉल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर किसी ने बोली वाली कमेटी डाल ली हो तो क्या कोई सूरत है कि उसके पैसे हलाल हो सकें, यानी कि वो आखिर में कमेटी उठा ले और जो पैसे उसने वसूल किए हैं वो वापस कर दे उनको, कुछ इस तरह से कोई हल हो सकता है? जी हुज़ूर, काफ़ी हमने इसका रद्द किया है और बिल्खुसूस अहकाम तिजारत में। तो अब उससे अगले स्टेप का सवाल है, अब ये नहीं पूछा गया कि इसका हुक्म क्या है, अब पिछले जवाब पर सवाल है कि अब कोई हलाल की सूरत बता दें। अच्छा, बोली वाली कमेटी की सूरतें भी कई राइज हैं मार्केट के अंदर ना, लोगों के अंदर राइज हैं। एक तो बिल्कुल सीधा सीधा जुआ है, सही, और उसके अंदर पैसे लेने देने वाले भी लोग जुदा होते हैं। ठीक है, असल तो है कमा तदीन तुदान के, जितना तुमने जुल्म किए, तुम पर जुल्म किया गया उतना ही बदला तुम दूसरे से ले सकते हो। ठीक है। अब ये है कि जिस बंदे से ये वसूल कर रहा है, अगर उसको ये इतने पैसे अदा कर चुका है जितने पैसों की इसके साथ ज़्यादती पहले हो गई है, उतने लेना तो इसके लिए जायज़ है। ठीक है, लेकिन अगर जिससे ये ले रहा है उस पर जुल्म नहीं किया, बल्कि जुल्म किसी और ने किया था इसके ऊपर, सही, पैसे कोई और इसके मतलब इस बोली वाली कमेटी में खा गया था, अब ये किसी और से वसूल कर रहा है। जैसा जंगल का कानून होता है कि फलाने गधे ने लात मारी तो जाके बकरी से बदला ले रहा है, तो अब इसका नुकसान किसी और ने किया था, बोली वाली कमेटी में पैसे कोई और खा गया था, वसूल किसी और से कर रहा है, जी जी, तो यूँ करना जायज़ नहीं। ठीक है। तो बस सादा सा उसूल ये है कि बोली वाली कमेटी में जितने पैसे इसके ज़ाय हुए हैं इस सूरत में, तो जिस बंदे ने इसके पैसे लिए हैं, जिस बंदे ने इसके पैसे खाए हैं, ये उससे ले सकता है। ठीक है, उससे ले सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा किसी और से फिर नहीं भी ले सकता। अगर कोई इस पर अमल करना चाहता है तो ख़ास तौर पर वो ख़ुद जाकर मुफ्ती साहब से रब्ता करे, बाकायदा दोबारा से मालूमात ले, पूरी अपनी जो जिस कमेटी के अंदर वो मुब्तला है उसकी सूरत हाल बयान करके जवाब ले, और फिर उसके ऊपर मौसूल मैं एक तरीक़ेकार अर्ज़ कर देता हूँ, अगर ये कोई एक तरीक़ेकार बता देते ना तो उनके हकामात हुक्म बताने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। एक तो बोली वाली कमेटी ये है कि चंद लोगों ने मिलकर डाली है, अब उसमें पर्ची डाली जाती है, ठीक है, पर्ची डालने के बाद जिसका नाम निकला सारे पैसे बोले गए। सही, और मशहूर है ये भी एक मशहूर है दरअसल, इसको बाज़ पर्ची वाली कमेटी भी कहते हैं, बाज़ को बोली वाली कमेटी भी कहते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि उसमें बोली दी जाती है बोली वाली कमेटी के अंदर, कि मिसाल के तौर पे 1 लाख की कमेटी थी, अब वो निकल रही है, तो अब जितने भी मेंबरान हैं सब बोली लगाएंगे उसकी। ठीक है। तो अब कोई कहेगा कि मैं 95,000 में ये लेता हूँ, दूसरा कहेगा मैं 90 में लेता हूँ, तो जो सबसे कम पैसों की बोली देगा, कि मिसाल के तौर पे मैं इतने लेके बरी निकल जाऊँगा इस कमेटी से, तो जो जितने कम की बोली देगा उसको वो कमेटी दे दी जाएगी। इसको कहा जाता है बोली वाली कमेटी। ठीक है। अब वो 1 लाख की जो कमेटी थी, अब किसी ने 80,000 रुपये कहा, ठीक है, तो अब 80,000 में वो कमेटी उसको मिल गई, अब बकिया जो 20,000 है वो किसके पास जाएंगे। ठीक है। तो इसमें भी 2 रूल्स होते हैं, एक तो ये है कि वो तमाम मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और एक रूल इसमें यह है कि जो कमेटी चलाने वाला मेंबर है वो इन पैसों को लेता है। ठीक है। तो इसके अलावा तीसरी सूरत भी है, तो लेकिन चूंकि हमारा सिलसिला इस पर नहीं है, तीसरी सूरत भी बन जाएगी। ठीक है। तो अब ये कि इनके यहाँ जो बोली वाली कमेटी का तरीक़ेकार राइज है, तो उस तरीके को बयान करके उसके एतबार से ये फतवा ले लें। जैसे हमारे जो साइल थे इनका ये था कि मैं फंस गया हूँ इसमें, तो निकलने का कोई तरीका है? असल तो ये गोया कि यूँ पूछना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम ये कहेंगे कि बाकायदा ये रब्ता करके, बाकायदा रब्ता करके, ठीक है, अपना सवाल बयान करके उसका जवाब ठीक है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स भी
ہمارے سلسلے میں دکھائے جاتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کیجیے۔ مختلف شہروں میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں، ان کی بھی ہم ترغیب دلاتے رہتے ہیں، مقامات بھی بتائے جاتے رہتے ہیں، آپ ان پر بھی رابطہ کریں۔ حضور آپ سے آپ کے دارالفتہ کے حوالے سے آخر میں پوچھوں گا، ہم اعلان کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر زمزم نگر کے اندر دارالفتہ ہے، تو کیا جو آپ کے مضافات کے شہر ہیں، ٹنڈو آدم کہہ لیں، ٹنڈوالہ، یار مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، تو کیا وہاں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور کیا آتے ہیں، یا صرف حیدرآباد کے لوگوں کو ہی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، کہاں پابندی تک کے تو نہیں ہے، لوگوں تک آپ کی یہ نہیں وہ ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ ٹنڈو آدم ہے اور میرپور خاص ہے، ٹھیک ہے، نواب شاہ ہے، ٹھیک ہے، سکھر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سکھر سے بھی لوگ آتے ہیں، نواب ماشاءاللہ، شاہ سے بھی آتے ہیں، میرپور ٹھیک، خاص سے بھی آتے ٹھیک ہیں، ہے، ٹنڈو آدم سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، دادو سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ارد گرد کے مضافات سے بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دارالفتہ تو سب کا ہے، باب ماشاءاللہ، المدینہ سے اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں وہ سے بھی بھی آ آ سکتا سکتا ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے کہاں؟ ویسے تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، دوبارہ اگر جو نئے ناظرین ہیں حیدرآباد کے ان علاقوں کے، مقام کہاں پر ہے؟ اور حیدرآباد اگر سفر کر آتا ہے، بس اسٹینڈ پر اترتا ہے، تو وہ کیسے پہنچے گا دارالفتہ اہل سنت میں؟ حیدرآباد میں انٹری کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بس کے ذریعے آئیں، یا پھر یہ ہے کہ ٹرین کے ذریعے آئیں۔ ٹھیک ہے، ٹرین کے ذریعے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں سے آنا بالکل آسان ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو دارالفتہ اہل سنت ہے یہ آفندی ٹاؤن کے اندر ہے، ٹھیک حسن ہے، علی آفندی ٹاؤن، ٹھیک ہے، اور یہیں پر فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ کے سامنے ہی ٹھیک ہے، دارالفتہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، اور فیضان مدینہ مشہور و معروف جگہ ہے۔ صحیح، تو اسٹیشن سے آپ اتریں گے تو اگر پیدل چلنا چاہیں تو 20 سے 25 منٹ آپ کو اچھا، پیدل لگیں گے، ٹھیک ہے، اگر رکشے میں بیٹھ کے آئیں گے تو 10 سے 12 منٹ آپ کو لگیں گے، اور آپ ٹھیک ہے، فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ فیضان مدینہ کے سامنے دارالفتہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی آپ قدم رنجہ فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بس کے جو اسٹاپس ہیں وہ مختلف ہیں، ایک تو سٹی گیٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر لطیف آباد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بدین اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف 3-4 اسٹاپس ہیں، تو وہاں سے بھی رکشے کے ذریعے آیا جا سکتا ہے۔ 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کو ڈسٹینس کے اعتبار سے لگ یعنی سکتا ہے۔ فیضان مدینہ کہہ کر ہم آ جائیں وہ زیادہ جی آسان ہے کہ فیضان جی بالکل۔ مدینہ جانا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے فیضان مدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ مسجد ہے، جی یہ جی، بہت زیادہ مشہور و معروف ہے ماشاءاللہ، حیدرآباد میں، ماشاءاللہ، اور اکثر بسوں والے، رکشے والے، عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ فیضان میں خود مدینہ پہلی مرتبہ جب میرا حیدرآباد جانا جی جی، ہوا تھا تو میں ایسے ہی فیضان مدینہ پہنچا تھا۔ ماشاءاللہ، یعنی پوچھ کر ہی آپ وہاں جی جی پہنچ گئے تھے۔ پہنچا تو تھا۔ اوقات کار کیا ہوں گے دارالفتہ اہل سنت کے؟ دارالفتہ اہل سنت کے اوقات کار یہ ہیں، ابھی نئے جو اوقات کار ہیں صبح 10:30 سے شام 4 بجے تک ہیں۔ ٹھیک ہے، 10:30 بجے سے شام 4 تک آپ حیدرآباد کے دارالفتہ اہل سنت میں آ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، اور بھی مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ ان سے اپنے شرعی مسائل کے حوالے سے حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی رجب المرجب کے مدنی مذاکروں کے سلسلے میں جو مذاکرے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ 9 بجے تلاوت قرآن پاک سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا، تو اس کو بھی دیکھنے کی، اس میں شامل ہونے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔